قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له وما لهم من دونه من وال هو الذي يريكم البرق خوفا وطمعا وينشئ السحاب الثقال ويسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء وهم يجادلون في الله وهو شديد المحال له دعوة الحق والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء إلا كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغه وما دعاء الكافرين إلا في ضلال ولله يسجد من في السماوات والأرض طوعا وكرها وظلالهم بالغدو والآصال قل من رب السماوات والأرض قل الله قل أفاتخذتم من دونه أولياء لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا قل هل يستوي الأعمى والبصير أم هل تستوي الظلمات والنور أم جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم قل الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها فاحتمل السيل زبدا رابيا ومما يوقدون عليه في النار ابتغاء حلية أو متاع زبد مثله كذلك يضرب الله الحق والباطل فأما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع
ينفع الناس فيمكث في الأرض كذلك يضرب الله الأمثال للذين استجابوا لربهم الحسنى والذين لم يستجيبوا له لو أن لهم ما في الأرض جميعا لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه لافتدوا به أولئك لهم سوء الحساب ومأواهم جهنم وبئس المهاد صدق اللہ العظیم۔ یہ سورہ رعد ہے، 11ویں آیت سے میں نے تلاوت کی اور رکوع ختم کر لیا۔ یہ 18 آیتیں ہوئی۔ ان آیتوں میں اللہ تبارک تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ اس سے پہلے اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنے قدرت کے دلائل بیان فرمائے ہیں۔ اللہ کا علم اور اس کی قدرت، اس میں یہ آیا تھا کہ کائنات میں جتنے بھی مادہ ہیں، چاہے انسانوں میں ہوں یا دوسری مخلوقات میں ہوں، ان کے پیٹ میں کیا ہے اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ اور بچہ جس میں ہوتا ہے، جس کو بچہ دانی کہتے ہیں، رحم، اس کا گٹھنا بڑھنا، یہ سب اللہ کے علم میں ہے۔ اور وہ عالم الغیب شہادہ و شہادہ ہے، یعنی غیب کا جاننے والا اور ظاہر کا جاننے والا، کوئی چیز اسے چھپی ہوئی نہیں ہے۔ اس کی تفصیل چونکہ آ گئی، صرف میں اس کی طرف اشارہ کرتا ہوں۔ فرمایا وہ کبیر المتعال ہے، بہت بلند ہے، بہت برتر ہے، بہت بڑا ہے، مخلوق جس کا اندازہ بھی نہیں لگا سکتی۔ مخلوق تو مخلوق کا اندازہ نہیں لگا سکتی، مخلوق تو خالق کا اندازہ کیا لگائے۔ ایک شیخ گزرے ہیں، حضرت شیخ عبدالعزیز دباغ رحمۃ اللہ، انہوں نے ایک واقعہ لکھا ہے کہ ہم اونچے درجے کے اولیاء ایک جگہ جمع ہو گئے، تو پھر ہم نے اللہ سے درخواست کی کہ ہم ظاہری تو اعتبار سے تو نہیں دیکھ سکتے، باطن کے اعتبار سے ہم آپ کا کچھ جلوہ دیکھنا چاہتے ہیں، کیونکہ اونچے درجے کے ہیں۔ الہام ہوا پہلے مخلوق کو دیکھ لو۔ کس کو؟ مخلوق کو دیکھ لو، اور الگ الگ۔ تو ہم نے مراقبہ کیا اور ہم مخلوق کو دیکھنے لگے، مخلوق کو، چنانچہ سمندری مخلوق، خشکی مخلوق، ستارے، سیارے، سب ہم نے الگ الگ کر کے بہت مخلوق۔ پھر حکم ہوا کہ اس پورے مخلوق کو جو تم نے دیکھ لیا، اس کو آپ ایک نظر سے دیکھو۔ کیا کہ ہم وہ نہ کر سکے، کیا ہم وہ، یعنی ہمارے قابو سے وہ باہر تھا۔ الہام ہوا جب تم مخلوق کو نہیں دیکھتے، خالق کو کیا دیکھ سکو گے؟ کیا اس وقت جو ہے ہم ندامت کے آنسوں سے روئے ہم۔ تو بہرحال اس میں فرمایا کہ بہت بڑا ہے اور بہت بلند ہے۔ تو جب مخلوق ایسی تو خالق کیسا ہوگا؟ جب مخلوق کا کوئی اندازہ ہی نہیں ہے، اسے بنانے والے کا کون اندازہ لگا سکتا ہے اس کی کبریائی۔ بہرحال فرمایا کہ لوگوں، تم جو باتیں چھپ کر کرتے ہو یا زور سے کرتے ہو، اللہ تعالیٰ کے لیے دونوں یکساں ہے۔ ہاں، انسانوں کے لیے یکساں نہیں۔ آپ نے زور سے بات کر لی تو دوسرے نے سن لی، لیکن آپ نے چپکے سے بات کر لی تو دوسرا کیسے سن لے گا؟ یا انسان جو ہے آواز سنتا ہے، ایک اس کی حد ہے، اور جو حد سے جو باہر ہوگا وہ آوازیں آدمی نہیں سن سکتا۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ نے مخلوق کے اندر الگ الگ چیزیں بھی رکھی ہیں۔ سائنسدانی کہتے ہیں بعض جانور ایسے ہیں وہ انسانوں سے زیادہ سنتے ہیں، یعنی انسان تو ایک حد تک سنتا ہے، اس کے بعد نہیں، لیکن بعض جانور ایسے ہیں وہ اس سے بھی دور تک سنتے ہیں۔ یہ نگاہوں کا حال ہے۔ تو بہرحال یہ فرمایا کہ لوگوں، تم چھپ کے بات کر لو آہستہ سے یا زور سے، یکساں ہے کیا؟ اور جو کچھ رات میں چھپنے والا ہے، جو کچھ دن میں کھلا ہوا ہے، سب اللہ کے سامنے
برابر ہے. تو انسانوں کے اعتبار سے تو یہ ہے کہ اندھیرے میں کوئی چیز نظر نہیں آتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کے لیے اندھیرا اور اجالا دونوں برابر ہیں. بہرحال یہ آیتیں اس کے وہ جو آ رہے ہیں لہو معقبات، اس میں فرشتوں کا تذکر ہے. کس کا؟ پہلے اس کا لفظی ترجمہ ہے لہو معقبات، اسی کی ملکیت ہے، اسی کے مملوک ہے معقبات. یہ معقبات کس کو کہتے ہیں؟ یہ معقبتن کی جمع ہے. تو معقبتن عربی میں کہتے ہیں اس جماعت کو جو دوسری جماعت کے پیچھے آ جائے متصلاً، کیا درمیان میں گیپ نہیں ہونی چاہیے. جیسے ڈیوٹی ہوتے ہیں نا، جب تک یہ آدمی نہیں آئے گا تب تک یہ آدمی اپنی ڈیوٹی کو چھوڑ نہیں سکتا، اس کو وہیں رہنا ضروری ہے. یہ آیا اب یہ آدمی چلا جائے گا. تو متصلاً تو معقبات کہتے ہیں فرشتوں کو. کیا؟ وہ فرشتے باری باری آتے رہتے ہیں. کیونکہ بہت سارے لوگ دنیا میں فرشتوں کی عبادت کرتے ہیں، فرضی طور ہی صحیح فرشتوں کی عبادت کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا جن کی تم عبادت کرتے ہو وہ بھی میری مملوک ہیں، وہ بھی میری، لہذا وہ بھی عبادت کے لائق نہیں. سوچنا چاہیے مخلوق میں چاہے جو بھی مخلوق بڑے سے بڑا ہو، جیسے جبریل ہے، میکائیل ہے، 600 پار ہیں، اگر اللہ تعالیٰ جبریل کو پیدا نہ کرتا بالفرض تو جبریل ہوتے؟ اگر اللہ تبارک تعالیٰ بڑے بڑے جو جنات ہیں اور جو بھی ہیں ان کو پیدا نہ کرتا وہ ہوتے؟ تو معلوم یہ ہوا کہ اللہ نے ان کو بھی پیدا کیا ہے. اگر وہ ہوتے ہی نہیں تو ان کا وجود بھی ہوتا نہیں، تو نام بھی نہیں ہوتا. اس لیے اللہ نے چاہے کسی بڑے کو بڑے سے بڑے کو پیدا کیا، چاہے وہ انبیاء علیہ السلام ہوں، اولیاء ہوں، فرشتے ہوں، جو بھی ہوں، تو ان میں ایک بھی معبود نہیں ہو سکتا، کیونکہ وہ سب مخلوق ہے اور مخلوق معبود نہیں ہو سکتا. یہ فرمایا کہ انہی کی مملوک ہیں وہ فرشتے جو باری باری آتے ہیں، من بین یدیہ و من خلفہ، انسان کے آگے اور انسان کے پیچھے، یحفظونہ من امر اللہ، اللہ کے حکم سے وہ انسانوں کی حفاظت کرتے ہیں. انسانوں کی تو حدیث میں ہے یہ فرشتے آتے ہیں انسانوں کی حفاظت کرتے ہیں، کہیں گر نہ جائے، کہیں چوٹ نہ آ جائے، ایکسیڈنٹ نہ ہو جائے. تو اسی طرح سے جب آدمی سوتا ہے تو فرشتے نگرانی کرتے ہیں کوئی کیڑا آ کے اس کے کان میں نہ گھس جائے. تو سمندر میں کشتی ہے، اللہ تعالیٰ فرشتوں کو بھیجتے ہیں کہ ان کی کیا کر لیں، حفاظت کر لیں. لوگ درختوں پر چڑھتے ہیں، کوئی اخروٹ اتارتا ہے، کوئی کچھ کر لیتا ہے. یہ سارا نظام جو ہے اللہ نے اس کے لیے انتظامات کے ہیں، حفاظت کرتے ہیں. ہوائی جہازوں کی بھی حفاظت کرتے ہیں. کس کی؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا یحفظونہ، اللہ تبارک تعالیٰ دیکھ بھال کرتے ہیں انسان کی، من امر، یہ فرشتے کرتے ہیں حفاظت من امر اللہ، اللہ کے حکم سے. اب اس پر مسئلہ یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ حفاظت فرماتے ہیں تو پھر حادثات نہیں ہونے چاہیے. حادثات فرماتے کہ ہاں حادثات اس وقت ہوتے ہیں جب اللہ تبارک تعالیٰ خود چاہتے ہیں کہ اب اس آدمی کو مرنا ہے، اس آدمی کو، اور وہ مرے گا حادثے میں. کس میں مرے گا؟ تو جو فرشتے ہوتے ہیں حفاظت کے، یہ حفاظت کے فرشتے اس وقت دور رہتے ہیں، یہ انسان کی حفاظت نہیں کرتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ ماہر سے ماہر ڈرائیور جو سال سے گاڑی چلا رہا ہے، اسکوٹر چلا رہا ہے، جب حادثہ ہوتا ہے، جب اسے پوچھتے ہیں کہ بھائی کیا ہوا کیا، وہ کہتے ہیں میری سمجھ میں نہیں آتا ہے، حالانکہ وہ ماہر ہے. یہاں ہماری وادی میں جو ہے وہ اخروٹ کے درخت ہوتے ہیں، اس میں سے اخروٹ اتارے جاتے ہیں. ایک آدمی جو 20 سال سے ایک ہی اخروٹ کا درخت محسوس کے آنگن میں ہے، وہ 20 سال سے اس سے اخروٹ اتارتا رہتا ہے. ماہر ہے، کیا ہے؟ عادت ہے اس کی. اب 20 سال تو وہ گرا نہیں کبھی، لیکن ایک مرتبہ اتفاق وہ گر گیا. سوال کیوں گر گیا؟ اناڑی تھا کیا؟ اناڑی تو نہیں تھا. پھر ہوا کیا؟ اور خود کہتا ہے کہ پیر پھسل گیا، وہ ہو یہ ہوا. وہ اصل میں یہی ہے، اس وقت فرشتے اس کی حفاظت نہیں کرتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ فرشتوں کے اوپر ایمان لانا ضروری ہے. ایمان لانا آمنت باللہ و ملائکتہ، میں ایمان لاتا ہوں اللہ پر اور اس کے سارے فرشتوں پر. پھر فرشتوں کی الگ الگ ڈیوٹیاں ہیں، وہ الگ مسئلہ ہے، لیکن بہرحال حفاظت کے فرشتے بھی ہیں. ایک روایت میں 360 فرشتے ہیں. کتنے؟ حفاظت کے لیے. تو یہ فرمایا کہ یہ باری باری آتے ہیں. یہ روایت پہلے بھی آ چکی ہے. تو باری باری آتے ہیں، اس کا کیا مطلب ہے؟ یہ حدیث میں ہے کہ فجر کی نماز کے وقت اور عصر کے وقت ان کی تبدیلی ہوتی ہے. اس وقت ہمارے ساتھ فرشتے ہیں، یہ ہمارے ساتھ رہیں گے عصر تک. عصر کی نماز کے وقت
دوسرے فرشتے آئیں گے اور یہ جو ہمارے ساتھ فرشتے ہیں یہ چلے جائیں گے، یہ چلے. وہ جو عصر کے وقت ہمارے ساتھ فرشتے آئیں گے وہ رات بھر ہمارے ساتھ رہیں گے فجر تک. تو سلسلہ یہی ہے، فجر سے عصر، عصر سے فجر، فجر سے عصر. تو یہ حفاظت بھی کرتے ہیں اور دوسرے بھی جو بھی کام ہوں اللہ نے لگا رکھے ہوں. کرامن کاتبین بھی ہوتے ہیں. تو ایک روایت میں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان فرشتوں سے پوچھتے ہیں، یا ملائکتی کیف ترکتم عبادی، فرشتوں مجھے بتاؤ میرے بندے کیا کر رہے تھے جب تم نے ان کو رخصت کر لیا یا جب یہاں سے آپ گئے. تو وہ کہتے ہیں کہ یا رب اتیناہم ہم یصلون ترکناہم ہم یصلون، اب جب یہاں سے گئے تھے فجر میں وہ نماز پڑھتے تھے، اور جب ہم نے عصر کی نماز میں ان کو رخصت کیا تو وہ نماز پڑھتے تھے 2 وقت. ان 2 وقتوں کی خصوصیت بھی ہے، انہی 2 وقتوں کی قسم بھی اللہ نے کھائی ہے. والفجر، قسم ہے فجر کی، والعصر، قسم ہے عصر کی. صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہم اپنے اللہ کو دیکھ سکتے ہیں؟ آپ نے فرمایا انکم سترون ربکم کما ترون لیلۃ البدر، فرمایا بالکل آپ دیکھیں گے اپنے اللہ تعالیٰ کو آخرت میں، جنت میں، جیسے تم دیکھتے ہو 14ویں رات کے چاند کو، کہ بھیڑ بھی نہیں ہوتی ہے اور دیکھنے میں کوئی رکاوٹ بھی نہیں. لیکن ساتھ میں یہ بھی فرمایا فَإِنِ اسْتَطَعْتُمْ أَلَّا تُغْلَبُوا عَلَى صَلَاةٍ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ الْغُرُوبِ فَافْعَلُوا. فرمایا کہ 2 کام کرنے پڑیں، یعنی ہمت کرنی پڑے گی 2 چیزوں کے بارے میں. کن کے؟ 2 چیز. جی تم سے ہو سکے کیا کہ 2 نمازوں کے بارے میں آپ مغلوب نہ ہونا. کیا؟ اللہ تغلبو، اللہ جی یعنی نفس کے ساتھ، شیطان کے ساتھ جنگ کرنی پڑے گی لیکن ہارنا نہیں، کیا جیتنا ہی. وہ نماز کون ہے؟ قبل طلوع الشمس و قبل الغروب، سورج طلوع ہونے سے پہلے جو نماز پڑھی جاتی ہے اور سورج غروب ہونے سے پہلے جو نماز پڑھی جاتی ہے، فجر کی اور عصر کی. تو شارحین نے لکھا اس حدیث کے اندر کہ ان 2 وقتوں کے پابندی میں یہ اثر اللہ نے رکھا ہے، اس شخص کو اللہ کا دیدار نصیب ہوگا. بہرحال تو یہاں فرمایا کہ یہ فرشتے باری باری آتے ہیں، تو یہی ہے عصر اور فجر. آگے فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسہم. پہلے اس کا ترجمہ دیکھیں، پھر اس کے کئی مطلب لکھے ہیں مفسرین کرام نے. لفظی ترجمہ ان اللہ لا یغیر، بے شک یقیناً اللہ تعالیٰ نہیں بدلتے ہیں، ما حالات، بقوم کسی قوم کے، حتی یغیروا یہاں تک کہ وہ لوگ خود بدل دیں، ما ان حالتوں کو بانفسہم جو ان کے ذاتوں کے ساتھ وابستہ ہیں. اس کا کیا مطلب ہے؟ ایک مطلب اس کا یہ ہے اللہ تعالیٰ جب کسی قوم کو نعمتیں عطا فرماتے ہیں، مثلا رزق میں فراوانی ہے، صحت ہے، عزتیں ہیں، نعمتیں ہیں، تو اللہ تعالیٰ چھینتا نہیں. کیا جب نعمت دے دی تو چھینے گی کیوں؟ فرماتے ہیں کہ ہاں اگر لوگوں نے گڑبڑ شروع کر دی، نافرمانیاں کی اور اللہ کی نعمتوں کی قدر نہیں کی، ناقدری کی، تو اللہ تبارک تعالیٰ اپنی نعمتوں کو واپس اٹھاتے ہیں، اپنی نعمتوں کو، کہ یہ قوم ابھی نعمتوں کے لائق نہیں ہے، کیوں انہوں نے اللہ کی نعمتوں کی کیا کی؟ بے قدری کی. یہ بیان قرآن پاک میں بھی ہے ایک جگہ. اس میں اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ ایک بستی کا واقعہ بیان فرماتے ہیں، ایک بستی کا واقعہ بیان فرماتے ہیں. وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً كَانَتْ آمِنَةً مُطْمَئِنَّةً يَأْتِيهَا رِزْقُهَا رَغَدًا مِّن كُلِّ مَكَانٍ فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایک بستی تھی، آئندہ بھی ہو سکتی ہیں. اس بستی میں امن تھا. کیا تھا؟ انتہا درجے کا امن تھا، اور وہ لوگ مطمئن تھے. کیا تھے؟ کوئی جھگڑا نہیں، کوئی فساد نہیں، کوئی پریشانی نہیں، کوئی رزق کی کمی نہیں. یاتیہا رزقہا رغدا من کل مکان، اس بستی میں ہر طرف سے رزق آتا تھا. کیا؟ اس راستے سے بھی رزق آتا تھا، تو کاروبار تھے اور یہ تھے. تو خلاصہ یہ ہے کہ کوئی پریشانی بھی نہیں تھی، کوئی جنگ جدل بھی نہیں تھا، اور کوئی ٹینشن نہیں، اور رزق کی کوئی کمی نہیں. فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ،
لیکن ان بستی والوں نے اللہ کی ان نعمتوں کی ناشکری کی، کیا کی؟ ناقدری کی۔ پھر ہوا کیا؟ فَأَذَاقَ اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ، دو چیزیں اللہ نے ان پر طاری کر دی، ایک بھوک، ایک خوف۔ تو پہلے کچھ خوف نہیں تھا، اب اطمینان ختم ہو گیا، سکون ختم ہو گیا، اس کی جگہ خوف آ گیا۔ پہلے رزق کی فراوانی تھی، وہ فراوانی ختم ہو گئی، بھوک سے مرنے لگی۔ بما کانوا یصنعون، ان خرابیوں کی وجہ سے، ان بدعمالیوں کی وجہ سے ان کو یہ سزا مل گئی کہ اللہ نے نعمتیں واپس لے لی۔ اب سوال یہ کون سی بستی ہے؟ کیا فرماتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے بستی کی مثال بیان فرمائی۔ بعض لوگ فرماتے ہیں مکہ شریف کے بارے میں، کس کے؟ کہ جب انہوں نے قدر نہیں کی حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، جو کائنات کی تمام نعمتوں سے سب سے زیادہ بڑی نعمت ہے، تو رزق آتا تھا، کاروبار چل رہا تھا، ملک شام سے آتا تھا اور یمن سے اور وغیرہ ساری چیزیں، اور وقت اور بارشیں برستی تھی، یہ ساری چیزیں تھیں۔ تو اس کے بعد جب انہوں نے اس نعمت کی ناقدری کی تو ان پر قحط نازل ہوا۔ کیا ہوا؟ قحط سالی ہو گئی، اتنی قحط سالی ہو گئی کہ وہ مردار کھانے کے وہ اس پر آ گئے۔ تو بہرحال یہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کسی بھی قوم سے وہ نعمت چھینتا نہیں ہے۔ انفرادی طور پر بھی یہی ہے، اللہ نے کسی کو نعمتیں دی ہیں، اگر وہ نعمتوں کی شکر کرے، اللہ کی فرما برداری کرے، اللہ نعمت واپس نہیں لیتا ہے۔ ہاں جب گڑبڑ کرے گا تو اللہ نعمت واپس لیتے ہیں۔ ایک مطلب تو اس کا یہ ہے۔ دوسرا مطلب تو یہ ہے کہ اللہ نے جو قانون بنایا ہے، کیا؟ حفاظت کا، کیا؟ حفاظت کا جو قانون بنایا اللہ تعالیٰ نے، خود انسان اس کے خلاف نہ کرے۔ کیا اس کا کیا مطلب ہے؟ مثلا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جس کھانے میں بو پیدا ہو جائے، کیا یعنی کھانا رکھا ہوا تھا تو اس میں تھوڑی بو آنے لگی، آپ نے پھر اس کو استعمال مت کرو۔ کیا اس کو استعمال؟ ایک آدمی نے اسی کھانے کو استعمال کیا تو قانون تو یہی تھا اس کو استعمال مت کرو، اس کی وجہ سے بیمار ہو گیا، کہیں فوڈ پوائزن ہو گیا، کیا ہو گیا؟ تو بیمار ہو گیا، اور بعض لوگ تو اس سے مر بھی سکتے ہیں۔ کہتے کہ اس نے خود اس قانون کی خلاف ورزی کی، اس قانون کی۔ ایک آدمی کو معلوم ہے کہ اس کی مزاج یہ ہے کہ وہ ٹھنڈا پانی نہیں پی سکتا، کیا کولر کا پانی اس کو زکام ہو جاتا ہے، اس نے پھر پی لیا تو پھر بیماری مبتلا ہو گیا۔ جو صحت کی جو نعمت تھی وہ اب بیماری میں تبدیل ہوگی، کیوں؟ کہ اس کا ذمہ دار یہ خود ہے، اس کا ذمہ دار یہ خود ہے۔ اسی طرح سے ایک آدمی کو بتایا گیا کہ بھائی آپ گاڑی چلا رہے ہیں تو اس کی ایک حد انہیں متعین کی، اس سے زیادہ سپیڈ میں آپ نہیں جا سکتے، تو اس سے زیادہ سپیڈ میں چلا گیا۔ کیا چلا گیا؟ ایکسیڈنٹ ہو گیا، گر گیا۔ تو یہ جو ایک قانون اللہ نے بنایا ہے، یا انسانوں نے خود ایک قانون بنایا ہے حفاظت کا، کس کا؟ وہ جب اس کے خلاف کرے گا تو اللہ تعالیٰ فرشتوں سے اس کی حفاظت اٹھاتے ہیں، اس کی حفاظت کہ رہنے دو اس کو۔ اس سے معلوم ہوا کہ یہ بھی ایک سبب بن جاتا ہے، فرشتے اس وقت اس کی حفاظت نہیں کرتے ہیں۔ اور حدیث پاک میں ہے کہ چھتوں کے کناروں پر مت سویا کرو۔ کیا؟ ایک تو چھت بہت ہے، جیسے سلیپر سوتے ہیں، ٹھیک ہے، درمیان میں آپ سو گئے، ٹھیک ہے، آپ اگر کروٹ بھی لے لیں گے، ایک کروٹ ادھر لے لیں، ایک چل ٹھیک ہے، لیکن آپ بالکل کنارے کے قریب سو گئے، منع کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اب رات کو آدمی نیچے گر گیا، کیا سوال ہے کیوں گر گیا؟ فرشتوں نے حفاظت کیوں نہیں کی؟ کہتے ہیں فرشتوں نے حفاظت اس لیے نہیں کی، اس نے خود اپنی حالت بدل دی، اس نے خود اپنی حالت کہ جہاں اس کی حفاظت کا وہ بنایا تھا اس کے خلاف اس نے خود کیا۔ تو اس آیت کا ایک مطلب یہ بھی ہے، اس آیت کا ایک مطلب یہ بھی ہے، چونکہ پہلے بیان آیا فرشتوں کا جو فرشتے حفاظت کرتے ہیں، اس کا ایک مطلب اور بھی ہے جو عام طور سے سمجھا جاتا ہے، لیکن آنا اس مطلب کو نہیں لیتے، اس کو مفہوم مخالف کہتے ہیں، مفہوم مخالف۔ وہ یہ ہے کہ کسی بھی قوم میں تب تک ان کی حالت نہیں بدلے گی، انقلاب نہیں آ سکتا جب وہ خود ہمت نہ کریں۔ کیا نہ کریں؟ ہمت نہ کریں، اور وہ خود انقلاب لانا نہیں چاہیں گے، بھائی جو رشوت ختم ہونی چاہیے، وہ یہ ساری چیزیں ہیں۔ تو فرماتے ہیں کہ وہ اپنی جگہ ہے، وہ بھی اپنی جگہ انسان ہے، لیکن اس آیت کا اس کے ساتھ تعلق نہیں ہے۔ بلکہ اس آیت میں یہی ہے کہ اللہ نے جو نعمتیں انسانوں کو دی ہیں، اللہ تعالیٰ نعمتیں چھینتا نہیں ہے۔
ہاں جب انسان گڑبڑ کرے تو پھر اللہ تعالیٰ اس نعمتوں کو واپس لے جاتا ہے. پھر فرمایا وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا فَلَا مَرَدَّ لَهُ. جب اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کسی قوم کے ساتھ برائی سے مراد یہاں عذاب، کیا تو فرماتے ہیں جب اللہ کا عذاب آتا ہے کہیں بھی فَلَا مَرَدَّ لَهُ تو کوئی اس عذاب کو پھیر نہیں سکتا. پھیر ساری دنیا جمع ہو جائے وہ اس کو پھیر نہیں سکتی. یہ اللہ کی طاقت ہے، اللہ کی قدرت ہے. تو یہی ہے کہ نعمتیں اللہ نے دے دی، نعمتوں کی ناقدری ہوئی، اب اس کے اوپر عذاب آ گیا، سزا آ گئی، تو لوگ اس کو مقابلہ کرنا چاہیں اللہ تعالیٰ کی اس سزا کا، اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے. فرمایا کہ وَمَا لَهُم مِّن دُونِهِ مِن وَالٍ، اور لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ کے علاوہ، اللہ تعالیٰ کے کوئی بھی کارساز نہیں ہے. والن نسل تھا یہ وال، کوئی بھی کام بنانے والا نہیں ہے. والی اصل تھا، کیا یا گر گئی تو وال. یعنی مطلب تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی کام بنانے والے ہیں. جب اللہ کام نہیں بنائے گا کسی کی تو ساری دنیا مل کر بھی اس کا کام نہیں بنا سکتے. اس کے بعد اللہ تبارک تعالیٰ ایک اور اپنی قدرت کا تذکرہ فرماتے ہیں، اور اس میں دونوں چیزیں بیک وقت ہیں. کیا هو الذی یریکم البرق خوفا وطمعا، وہ اللہ وہی ہے جو دکھاتا ہے اے لوگو تم کو، دکھاتا ہے بجلی، کیا بجلی، خوفا وطمعا ڈرانے کے لیے بھی اور امید دلانے کے لیے بھی. وہ ایک ہی دلیل میں دو چیزیں آ گئی کہ امید بھی اور ڈر بھی. یہ جب بادل چڑھ جاتے ہیں تو اس کے بعد وہ بجلیاں چمکتی ہیں، بجلیاں چمکتی ہیں. تو بجلی جب چمکتی ہے تو بہت سارے لوگ اللہ کا شکر ہے، کیا اب بارش برسے گی، اب بارش برسے گی اور کھیت جو ہے وہ لہلانے لگیں گے. لیکن ڈر بھی لگتا ہے کہیں بجلی نہ گرے، کیا بجلی نہ گرے. تو یہ اللہ نے فرمایا دیکھو میں ایک چیز کر لیتا ہوں، اس میں نفع بھی ہوتا ہے، نقصان بھی، امید بھی اور خوف بھی. تو ایسا ہے یا نہیں؟ بارشیں بھی برستی ہیں. کل ہی تو یہ معلوم ہوا کہ کئی جگہ اس طرح کے لوگ وفات پا گئے ہیں اس بجلی کی وجہ سے. وَيُنْشُرُ السَّحَابَ الثِّقَالَ، اللہ تعالیٰ اٹھاتا ہے بھاری بادلوں کو، جن کو بادل بہت بھاری ہیں، بادل بہت، ان میں لاکھوں کروڑوں ٹن پانی ہے. اللہ تعالیٰ کی شان ہے، وہ پانی ایسے برستا ہے کہ کوئی نقصان نہیں. لیکن اگر ایک ہی جگہ وہ پانی گر جائے جیسے آبترا کیا تو وہ تو پوری بستی کو اپنے ساتھ لے لے گا. تو فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ یہ میں کرتا ہوں، یہ بادل جو اٹھتے ہیں سمندروں سے یہ میں اٹھاتا ہوں ان بادلوں کو، اور یہ بھاری بادل ہیں، یہ ہلکے نہیں ہے. وَيُسَبِّحُ الرَّعْدُ بِحَمْدِهِ، اور اللہ کی پاکی بیان کرتا ہے اور رعد فرشتہ، کیا رعد فرشتہ. وَالْمَلَائِكَةُ، اور باقی فرشتے اس کے علاوہ جو افسر ہے ان کا، وہ بھی اللہ کی حمد و ثنا کرتے ہیں. من خیفتہ، اللہ کے ڈر سے، اللہ کے. ایک مرتبہ یہود آئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں، انہوں نے کہا ہمیں کچھ سوالات کرنے ہیں. حضرت نے فرمایا کر لو. انہوں نے کہا رعد کی حقیقت کیا ہے؟ رعد کی حقیقت، رعد سے مراد یہ جو گرج ہے نا، گرج گگڑا ہے، اس کی حقیقت کیا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے بادلوں کے اوپر فرشتوں کو متعین کیا ہے، اور ان کے ہاتھوں میں آگ کے کوڑے ہیں، کیا ہیں؟ تو وہ کوڑا اٹھاتے ہیں اور مارتے ہیں کس پر؟ بادلوں پر، تاکہ بادل آگے چلیں. پھر جہاں اللہ کی مرضی ہوتی ہے وہاں تک بادلوں کو پہنچا دیتے ہیں، وہاں وہ برستے ہیں. تو فرمایا کہ انہوں نے کہا جو ہم آواز سنتے ہیں یہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا یہ اس فرشتے کی آواز ہے، فرشتے کی. انہوں نے کہا کہ آپ نے صحیح جواب دے دیا، گویا کہ ان کی کتاب میں بھی یہی لکھا ہوا تھا. اب سوال یہ ہے کہ اللہ کے نبی سے فرمایا کہ ان کے ہاتھوں میں آتشین کوڑا ہے، اور یہ جو گرج ہے یہ اس کی آواز ہے فرشتے کی، اس میں وہ اللہ تعالیٰ کی پاکی بیان کر لیتا ہے. لیکن جب سائنسی اعتبار سے دیکھیں گے تو اس میں تو اور کوئی چیز ہے. بات سمجھا گئی؟ یہ آپس میں ٹکراؤ ہو جاتا ہے، اس کی وجہ سے آوازیں نکلتی ہیں. کہتے ہیں کہ ہاں یہ سبب قریب ہے، یہ سبب قریب تو قریبی سبب یہ ہے. سبب بعید وہی ہے جو فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. اس کی میں مثال بتاتا ہوں.
پوچھا گیا کہ بونچال کیوں آتے ہیں؟ بونچال آپ نے فرمایا جب زمین پر نافرمانی ہوتی ہے، کیا جب زمین پر نافرمانی ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ ناراض ہوتے ہیں، تو پھر اللہ تبارک تعالیٰ ایک نظر ڈالتے ہیں ناراضگی کی زمین کے اوپر. جس حصے پر وہ نظر ڈالیں گے ناراضگی کی، اس حصے پر بھونچال آتا ہے، وہ زمین گھبراتی ہے. وہ زمین ظاہری اعتبار سے سائنس یہ کہے گی یوں ہوا وہ ہوا، بات سمجھے، آتش فشان پہاڑ پھٹ گیا، تو ٹھیک ہے یہ تو قریبی ہے جو انسانوں کو بھی نظر آتا ہے، لیکن اس کے پیچھے کون سی حقیقت ہے؟ مجھے اس کے پیچھے تو قرآن پاک اور حدیث مبارک اس حقیقت کو بیان فرماتے ہیں. اگر اللہ تبارک ناراض نہیں ہو جائیں گے تو نظر ہی نہیں ڈالیں گے. جب نظر نہیں ڈالیں گے تو آتش فشان پہاڑ پھٹے گا ہی نہیں، تو بھونچال اور زلزلے نہیں آئیں گے. تو بہرحال یہاں فرمایا کہ یہ فرشتہ ہے. کیا ہے؟ فرشتہ ہے. تو یہ بھی صحیح ہے اور وہ بھی صحیح ہے. تو سبب قریب بھی صحیح، سبب بعید بھی صحیح. اس کی میں مثال بتاتا ہوں، قریب اور بعید کیا چیز ہے. آپ کسی سے بھی کہیں کہ بھائی انسان کی پیدائش کس سے ہوتی ہے، کیا وہ کہے گا نطفے سے. یہی تو کہے گا نا کہ مرد اور عورت کا نطفہ مل جاتا تھا، اس سے انسان بن جاتا ہے. یہ اللہ نے بھی فرمایا ہم نے انسان کو نطفے سے بنایا. کیا انا خلقناہ من نطفۃ امشاج، ملا ہوا کئی جگہ یہ ہے. لیکن اللہ ہی نے فرمایا میں نے انسان کو مٹی سے پیدا کیا. کس سے؟ سوال ہے کہ مٹی سے پیدا کیا یا نطفے سے پیدا کیا؟ کہ دونوں صحیح ہیں. کیا ظاہری اعتبار سے جو قریبی سبب ہے وہ نطفہ ہے. وہ تو سائنسدان بھی یہی کہیں گے، ڈاکٹر بھی یہی کہیں گے کہ نطفے سے انسان بن جاتا ہے. اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس کا ایک سبب اور بھی ہے، وہ سبب بھی بعید ہے. وہ سبب ہے وہ مٹی ہے. کیا؟ کیونکہ اس کی طرف زیادہ جان جائے گا نہیں، لیکن اگر غور کریں گے وہ بھی سمجھ میں آئے گا. کیوں؟ کہتے ہیں نطفہ بنایا خون سے. کیا؟ خون بنایا غذا سے، اور غذا نکلتا کہاں سے؟ زمین سے. اگر زمین ہی نہیں ہوتی تو غذائیں کہاں ہوتی؟ جب غذا ہی نہیں تو خون کیسے بنتا؟ جب خون ہی نہیں تو نطفہ کسے بنے گا؟ تو بہرحال اس میں فرمایا یہ فرشتہ ہے، یہ اللہ تبارک تعالیٰ کی حمد و ثنا کرتا ہے. چونکہ اس سورت کا نام یہ سورہ رعد، سورہ سے معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ سبحان اللہ کہ فرشتے بھی گھبراتے ہیں. کیا؟ مقرب فرشتے یہ ڈرتے ہیں اللہ سے، اور پھر اس کی حمد و ثنا کرتے ہیں. وَيُرْسِلُ الصَّوَاعِقَ، اللہ تعالیٰ بجلیاں بھیجتا ہے. کیا بھیجتا ہے جی. فَيُصِيبُ بِهَا مَن يَشَاءُ، تو بجلی گرتی ہے اس پر جس پر چاہے، جس کا کہیں درختوں پر گر جاتی ہے، کہیں انسانوں پر گر جاتی ہے، کئی مکانوں پر گر جاتی ہے. تو فرمایا کہ یہ ہے وہ جس میں تمنا بھی آدمی کو ہوتی ہے، امید بھی بارشیں برسیں گی، ڈر بھی ہوتا ہے کہیں بجلی نہ گرے. وَهُمْ يُجَادِلُونَ فِي اللَّهِ، اللہ تعالیٰ فرماتے لوگوں کو کیا ہوا، یہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں جھگڑتے ہیں. کیا کرتے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بحث کرتے ہیں اس کے وعدہ لا شریک ہونے میں. وَهُوَ شَدِيدُ الْمِحَالِ، حالانکہ اللہ تبارک تعالیٰ سخت پکڑ کرنے والے ہیں. کیا مطلب تو یہ ہے کہ یہ جو جھگڑا کر رہے ہیں اس پر تو فوراً پکڑ آنی چاہیے، لیکن چونکہ وہ حلیم بھی ہے، کیا اس لیے وہ درگزر فرماتے ہیں، ڈھیل بھی دیتے ہیں. دوسرا شدید المحال کا مطلب یہ ہے وہ جو کام کرتا ہے وہ تدبیر کے ساتھ کرتا ہے. کیا؟ اور تدبیر کے ساتھ پکڑتا بھی ہے، اس لیے اللہ کی پکڑ سے کوئی آدمی بھاگ نہیں سکتا. دوسری جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان بطش ربک لشدید، بے شک تمہارے رب کی پکڑ بہت زبردست ہے. حدیث پاک میں ایک واقعہ ہے کہ عرب کا ایک بہت بڑا آدمی تھا، چودھری قسم کا، لیکن تکبر بہت تھا اس میں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے پاس ایک آدمی بھیجا کہ ان کو کہو ہمارے پاس آؤ. قاصد نے جا کر کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو یاد فرما رہے ہیں. اس نے کہا کون رسول؟ کیسا رسول؟ اللہ تعالیٰ کیا چیز ہے؟ تمہارا اللہ سونے کا یا چاندی کا ہے؟ بہت گستاخانہ الفاظ کہے اس نے. تو جب وہ یہ الفاظ کہہ ہی رہا تھا تو اللہ تعالیٰ کا جلال آ گیا، بادل چڑھ گئے. کیا؟ اور فوراً ایک بجلی گری اس کی گردن پر، تو اس کی کھوپڑی الگ ہو گئی، اس کا جسم الگ ہو گیا. ایسے ایک روایت میں ہے کہ عامر ابن طفیل اور اربد ابن ربیعہ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہنے لگے ہم اسلام لائیں گے لیکن اس کے لیے شرط یہ ہے. کہ کیا؟
کہ آپ کے بعد ہمیں خلافت ملنی چاہیے. کیا ملنی چاہیے؟ آپ کی جگہ ہم ہوں. آپ نے فرمایا یہ نہیں ہو سکتا ہے. کیا اسلام قبول کرنا ہے تو قبول کر لو. انہوں نے کہا کہ ہم حملہ کریں گے. کیا کریں گے؟ اور مدینہ کی وادیوں کو بھریں گے لشکر کے ساتھ، سوار اور پیدل. بہرحال آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ تم کو روک دیں گے. اللہ تعالیٰ ان کو، انصار مدینہ ان کو روکیں گے، انصار مدینہ ان کو آگے نہیں آنے دیں گے. بہرحال دونوں چلے اور انہوں نے یہی ارادہ کیا اب ہم حملہ کریں گے. کس پر؟ مدینہ طیبہ پر. ابھی وہ جا ہی رہے تو بادل چڑھ گیا. بادل، اس میں سے ایک بجلی جو گری وہ تو اربد پر گری. کس پر؟ وہ تو وہیں ڈھیر ہو گیا. اور جو دوسرا تھا عامر، وہ گھر جا کر جو ہے وہ اس کی گلٹی نکل گئی، اس کی کالرا کی، کس کی؟ تو وہ اس میں مر گیا. دونوں ختم ہو گئے. بہرحال حدیث میں ہے کہ جب کڑک ہو، کیا ہو، گرج ہو، تو اس وقت دعا کرنی چاہیے اللہم لا تقتلنا بغضبک ولا تہلکنا بعذابک وعافنا قبل ذلک. وعافنا، یہ روایت میں ہے. اس کا مطلب ہے کہ یا اللہ اپنے غضب سے ہم کو ختم نہ کریں، اپنے غضب سے ہم کو اور اپنے عذاب سے ہم کو ہلاک مت کرنا، اور ہم کو عافیت عطا فرما اس سے پہلے ہی. تو بہرحال اس میں یہ آیا کہ گرج وہ فرشتہ ہے. لہو دعوت الحق، لہو. اب چونکہ دنیا میں لوگ مانگتے بھی تھے اور دعا مانگنا یہ مستقل عبادت ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سچی پکار تو اللہ کے لیے ہے. کیا اس کے کیا مطلب؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ برحق دعا صرف اللہ کے لیے خاص ہے. کس کے لیے؟ وہی زندگی دے گا، وہی رزق دیتا ہے، وہی اولاد دے گا. جو چیز دے گا وہ تو اللہ تعالیٰ ہی دیتا ہے، غیر اللہ کچھ نہیں دے گا. یہ فرمایا لہو دعوت الحق، برحق دعا اللہ کے لیے ہی ہے، جو دعا ضائع نہیں ہو جاتی ہے. والذین یدعون من دونہ، جو اللہ تعالیٰ کے علاوہ دوسروں سے مانگتے ہیں، لا یستجیبون لہم بالشیء، وہ ان کو کسی چیز کا جواب بھی نہیں دے سکتے، کسی کام کا جواب نہیں دے سکتے ہیں. جیسے کوئی آدمی پتھر سے مانگے، درخت سے مانگے، اور کسی سے مانگے، یا اپنے جیسے محتاجوں سے مانگے، کسی سے بھی مانگے، اللہ تعالیٰ فرمایا جواب بھی نہیں دیں گے. کیا سوال کہ انہوں نے بہت مانگا تو جواب کیوں نہیں ملا، یا ملے گا کچھ کہ نہیں؟ کہتے ہیں ان کی مثال تو ایسی ہے اللہ کا باسط کفی الی الماء، جیسے ایک آدمی جو ہے پانی کے کنارے پر ہے، دریا کے کنارے پر ہے یا کنویں کے کنارے پر ہے، تو وہ پانی سے کہتا ہے کہ آ جاؤ مجھے پیاس لگی ہے، میرے منہ میں آ جاؤ میرے. تو فرماتے ہیں کہ وہ چاہے کتنا ہی آوازاری کرے، ہاتھ پھیلا کے، وہ پانی اٹھ کے اس کے منہ میں نہیں آ سکتا. یہ اللہ نے سمجھایا، یعنی جتنا یہ ناممکن ہے، کیا ہے، ہو ہی نہیں. ایسے تم اللہ کے علاوہ کسی سے مانگو گے، بیٹا مانگو گے کسی سے، اور کچھ مانگو گے، اللہ کے علاوہ کوئی دینے والا نہیں ہے. فرمایا کہ لیبلغ فاہ، تاکہ وہ پانی آ کے اس کے منہ میں پہنچ جائے. وما هو ببالغہ، وہ پانی اس کے منہ تک نہیں پہنچ سکتا. وما دعاء الکافرین الا فی ضلال، کافروں کی ہر پکار جو گمراہی ہے. یعنی اب پھر کسی کو رزق نہیں ملنا چاہیے ایمان والے کے علاوہ. یہ دنیا ہے. کیا حدیث میں ہے کہ اس دنیا میں ہر ایک کھاتا ہے، اللہ کا فرما بردار بھی اور نافرمان بھی. تمہارا اس میں دعا کا تذکرہ آیا ہے. دعا کے بارے میں آپ نے فرمایا الدعاء مخ العبادہ، دعا عبادت کی گری ہے. دعا عبادت کی گری اندر ہوتی ہے نا، جیسے اخروٹ کے اندر گری ہے، بادام کے اندر گری، اوپر تو چھلکا ہوتا ہے. تو دعا عینی عبادت ہے. اور اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ فرما دیجیے اپنی امت کو کہ تمہارے رب نے فرمایا وقال ربکم ادعونی استجب لکم، مجھ سے مانگو میں تمہاری دعا قبول کر لوں گا. ان الذین یستکبرون عن عبادتہ سیدخلون جہنم داخرین، جو اللہ سے مانگتے نہیں ہے، تکبر کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان قریب ان کو ذلیل کر کے دوزخ میں ڈال دیا جائے گا. اور اللہ تعالیٰ مانگنے سے خوش ہوتے ہیں. الحمدللہ عجیب معاملہ ہے. دنیا کا کوئی شخص کتنا ہی سخی ہو، بہت سخی، تو اس کو جب مانگیں گے بار بار وہ تو ناراض ہو جائے گا اور کہتا بھی ہے کہ یہ کیا خزانہ، یہ کیا یہاں خزانے روزانہ آپ آتے ہیں، اور بھی لوگ ہیں، صرف آپ ہی اکیلے ہیں، ڈانٹ بھی دیتے ہیں. لیکن اللہ تبارک تعالیٰ کبھی کسی سے بندے سے نہیں کہ تم نے اتنا کیوں مانگا، تم اتنا کیوں اتنا مانگ رہے ہو.
تو اللہ اس لیے فرمایا کہ بندوں سے کہہ دو، میرے بندوں سے وہ مانگے اور میں ان کو دے دوں گا۔ اب وہ الگ بات ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر دعا قبول ہوتی ہے کیا؟ ہر دعا قبول ہے۔ ایک آدمی کہے گا جناب میں نے تو فلاں دعا مانگی تھی کہ مجھے نوکری مل جائے، مجھے فلاں چیز ہو تو ملی نہیں، تو اس کا جواب دیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، یا تو وہی چیز ملے گی جو مانگی، یا تو وہی چیز ملے گی، یا کوئی مصیبت آئی تھی یا آنے والی تھی، اس دعا کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے اس مصیبت کو دور کر دیا۔ معلوم ہوا کہ دعا مانگنے سے مصیبتیں دور ہو جاتی ہیں اور جو آنے والی تھیں وہ واپس جاتی ہیں۔ کتنی چیزوں کی؟ دو۔ تیسرا یہ ہے کہ وہ دعا اللہ نے محفوظ رکھی، کیا محفوظ رہی۔ کہ فی الحال اس کو نہیں دیں گے، اس کو آگے بھی ضرورت پڑے گی۔ جیسے والدین پیسے جمع کر کر کے رکھتے ہیں کن کے لیے؟ بچوں کے لیے، کہ آج نہیں دیں گے، آج بس اتنے بس 10 روپے کافی ہے، چلو تو 100 میں سے 10 اس کو دیے، 90 اس میں اکاؤنٹ میں ڈال دیے کہ جب ضرورت پڑے گی تو اس وقت یہ سارے پیسے نکالے گا، اس وقت مکان بنانا ہو، کاروبار کرنا ہو۔ تو حدیث میں ہے کہ محشر کے میدان میں بہت سارے لوگ پہنچیں گے تو ان کو ثواب ملے گا، بھائی یہ نماز کا ثواب ہے، یہ زکوٰۃ کا، یہ روزے، وہ دیکھیں گے اور بھی ثواب ہے پہاڑوں کے برابر، تو فرشتوں سے کہیں گے یہ کون سا ثواب ہے؟ وہ کہیں گے یہ وہ تمہاری دعائیں ہیں جو دنیا میں قبول نہیں ہوئی تھی، یہ اللہ نے یہاں رکھی۔ تو حدیث پاک میں اس وقت وہ لوگ کہیں گے کہ کاش ہماری کوئی دعا قبول ہی نہ ہوئی ہوتی، ہماری کوئی دعا قبول ہی، آج سب ہم کو یہاں مل جاتا۔ بہرحال اس میں فرمایا تھا کہ دعا بھی ایک عبادت ہے۔ وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ۔ اب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آسمان میں جو کچھ ہے، زمین میں جو کچھ ہے، یہ اللہ تعالیٰ کو سجدہ کرتا ہے۔ کیا کرتا ہے؟ وَلِلَّهِ، اللہ ہی کے لیے ہے سب ملکیت۔ یسجد من فی السماوات والارض، جو سجدہ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کو آسمانوں میں اور زمینوں میں، طوعاً وکرہاً، خوشی سے اور ناخوشی سے۔ کیا خوشی سے اور ناخوشی۔ سوال یہ کیا مطلب ہے خوشی سے ناخوشی سے؟ سجدہ کا ایک مطلب تو ہے حقیقی سجدہ کرنا، کیا وہ تو ہم کرتے ہی ہیں، لیکن بعض چیزیں ایسی ہیں کہ وہ سجدہ کرتی ہیں لیکن وہ سجدہ ہمیں نظر نہیں آتا۔ قرآن پاک نے فرمایا آسمانوں میں جو ہے وہ سجدہ کرتے ہیں، زمین میں سورج سجدہ کرتا ہے، چاند سجدہ کرتا ہے، اور ستارے سجدہ کرتے ہیں، اور پہاڑ سجدے کرتے ہیں۔ قرآن پاک میں ہے، تو یہ آگے آئے گی وہ آیات کہ الم تر ان یسجد من فی السماوات والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر، یہ سارا والدواب، چوپائے اوپائے سارے سجدہ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کو۔ تو یہ سارے منقاد ہیں۔ حضرت ابو ذر غفاری فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا تو اسی وقت سورج ڈوب گیا، ڈوبنے کے قریب تھا تو پھر اس کے بعد ڈوب گیا۔ تو مجھ سے پوچھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ابو ذر یہ سورج کہاں جاتا ہے؟ میں نے کہا مجھے معلوم نہیں، واللہ اعلم۔ آپ نے فرمایا تحت العرش، کیا ثم تسجد، یہ عرش کے نیچے جاتا ہے سجدہ کرتا ہے، ثم تستاذن، پھر اللہ سے اجازت لیتا ہے کہ مجھے کل چڑھنا ہے، یا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ٹھیک ہے چلو آگے۔ فرمایا ایک دن آئے گا یہ سجدہ کرے گا، اللہ تعالیٰ فرمائیں گے آج میں آپ کے سجدے کو قبول نہیں کروں گا۔ وہ اجازت چاہے گا کہ مجھے آگے بڑھنے کی اجازت ہے، اللہ فرمائیں گے نہیں، ارجعی، کیا من حیث جیت، واپس جاؤ۔ تو سورج کو آگے جانے نہیں دیا جائے گا تو وہ واپس آئے گا، جب واپس آئے گا تو سارا نظام ہی بدل جائے گا، جب آگے بڑھا ہی نہیں تو چڑھے گا کیا؟ ہاں صبح کو لوگ انتظار میں ہوں گے، سورج طلوع ہو جائے گا، لیکن سورج طلوع ہوگا نہیں، بہت دیر کے بعد طلوع ہوگا مغرب سے۔ کس سے؟ اس کو کہتے ہیں طلوع الشمس من المغرب، یہ قیامت کی علامتوں میں سے ایک علامت ہے۔ یہ مغرب کی طرف کیوں طلوع ہو جائے گا مغرب سے؟ فرمایا یہ اعلان ہوگا تمام دنیا کے لوگوں کے لیے، دنیا کے لوگوں آج تک توبہ کا دروازہ کھلا ہوا تھا، آج ہم نے اس کو بند کر دیا، آج ہم نے اس کو، اس کا بیان قرآن پاک میں بھی ہے، بند کر دیا، اب یہ کھلے گا نہیں قیامت تک۔ تو جو اس سے باہر رہا وہ باہر رہا۔ تو اگر کوئی مسلمان توبہ کرنا چاہے مسلمان اپنے گناہوں سے، اس کی توبہ بھی قبول، اگر کوئی اسلام میں داخل ہونا چاہے، اپنے کفر شرک سے توبہ کرنا چاہے، اس کی بھی توبہ قبول نہیں ہوگی۔ تو معلوم ہے کہ سورج بھی سجدہ کرتا ہے، درخت بھی سجدہ کرتے ہیں، سورہ رحمان میں ہے وَالنَّجْمُ وَالشَّجَرُ يَسْجُدَانِ۔ نجم کہتے ہیں ان درختوں کو جو
خود تنے پر کھڑے نہیں ہوتے ہیں بلکہ زمین پر پھیل جاتے ہیں. جیسے تربوزے کا درخت، کیا تربوزہ ہے، خربوزہ ہے، کریلا ہے، یہ سارے ان کو نجم کہتے ہیں. کیا نجم؟ تارے کو بھی نجم کہتے ہیں، اس کو بھی نجم کہتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَالنَّجْمُ وَالشَّجَرُ يَسْجُدَانِ، یہ جو پھیلتے ہیں یہ پودے یہ بھی سجدہ کرتے ہیں، اور جو درخت ہیں شجر جو اپنے تنے پر کھڑے ہیں چاہے پھلدار ہوں یا بے پھل، مثلا درخت ہیں، اخروٹ کے درخت ہیں اور سیب کے درخت اور آم کے درخت ہیں، یہ دونوں مجھے سجدہ کرتے ہیں، یہ دونوں. لیکن ہم نے تو آج تک کسی درخت کو سجدہ کرتے ہوئے دیکھا ہی نہیں. لیکن اللہ نے فرمایا، اللہ نے ایک بزرگ کے بارے میں لکھا ہے شب قدر میں اس نے دیکھا کہ یہ ساری چیزیں سجدے میں ہیں، ساری چیزیں. تو پھر اپنے پیر کو خط لکھا کہ میں نے ایسا ایسا دیکھا، درخت بھی سجدے میں ہیں. انہوں نے لکھا تلک الاحوال تربا بہا اطفال طریقہ، فرماتے ہیں کہ یہ حالات ایسے ہیں اس سے تربیت ہو جاتی ہے سالکوں کی. جن کی جیسے کوئی آدمی جا رہا ہے تو درمیان میں مٹھائی کا ایک دانہ اس کو دے دیا، کہیں بسکٹ دے دیا، کہتے ہیں چلو آگے جا، چلو یہ تو ہو گیا کشف. بہرحال فرمایا کہ جو کچھ آسمانوں میں ہے، جو کچھ زمین میں ہے، وہ اللہ کو سجدہ کرتا ہے خوشی سے اور ناخوشی سے. سوال ہے کہ خوشی سے تو کرتے ہیں، ایمان والا سجدہ کرتا ہے، تو اور کون کرتا ہے؟ ایمان والا ہی سجدہ کرتا اللہ تعالیٰ کو ناخوشی سے. اس کا مطلب یہ ہے اللہ کا حکم جاری ہے، اللہ کا حکم جاری ہے. جو شخص اللہ کو مانتا ہے اس پر بھی اللہ کا حکم جاری ہے، جو شخص اللہ کو نہیں مانتا اس پر بھی اللہ کا حکم جاری ہے. کیسے؟ اللہ چاہے کسی کو بیمار کرنا تو بیمار ہو جائے گا، نہیں ہو جائے گا. اللہ تعالیٰ کسی کو عاجز بنانا چاہے معذور ہو جائے گا، نہیں ہو جائے گا. اللہ تبارک تعالیٰ کسی کے جو اس نے پلان بنایا تھا اس کو فیل کرنا چاہے تو ہو جائے گا، نہیں ہو جائے گا. تو معلوم یہ ہوگا اگر کوئی شخص اللہ کو مانتا ہی نہیں ہے اور ایتھیسٹ ہے تب بھی وہ اللہ کی قدرت کے سامنے کیا ہے؟ عاجز ہے اور بے بس ہے، عاجز ہے. اس لیے فرمایا کہ طوعاً و کرہاً وظلالہم، سبحان اللہ، جتنی چیزیں دنیا میں ہیں وہ سجدہ کرتی ہیں، ان کے سائے بھی سجدہ کرتے ہیں، ان کے سائے بھی. جیسے انسان ہے ہم تو سجدہ کرتے ہی ہیں، تو ان کا سایہ بھی سجدہ کرتا ہے. ویسے ایک تو یہ ہے کہ جب ہم سجدہ کرتے ہیں تو جھکتے ہیں. اگر ہم دھوپ میں نماز پڑھیں گے نا، جب ہم کھڑا رہیں گے تو سایہ کیا رہے گا، اور جب ہم جھک جائیں گے تو سایہ بھی جھک جائے گا، تو سایہ بھی تو سجدہ کرتا ہے. لیکن اس کے علاوہ جو سائے ہیں بظاہر مثلا درخت ہے، کیا وہ تو جھکے گا نہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ درخت بھی مجھے سجدہ کرتا ہے، اس کا سایہ بھی مجھے سجدہ کرتا ہے، اس کا سایہ بھی مجھے سجدہ کرتا ہے. تو اب اس کی قدرت دیکھ لیجئے. بالغدو والآصال، صبح کو اور شام کو. کیا سوال؟ صبح کو اور شام کو ان دو وقتوں کی تخصیص کیوں کی؟ اس کی وجہ ہے کہ صبح کو سایہ نمایاں ہوتا ہے، لمبا ہوتا ہے، شام کو بھی سایہ لمبا ہوتا ہے تو دور سے نظر آتا ہے. دوپہر میں تو پھر وہ گھٹتے 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 بالکل کسی وقت جو ہے وہ اتنا سا نظر آ جاتا ہے. قل من رب السماوات والارض، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان لوگوں سے پوچھ لیجئے کہ بتاؤ آسمانوں اور زمینوں کا رب کون ہے؟ آسمان اور زمین کا رب، اور جن کی تم پوجا کرتے ہو، عبادت کرتے ہو، ان میں کون ہے ان کا رب؟ وہ خاموش رہیں گے. کیا اگر انہیں کہا اللہ تعالیٰ ہے، کیا ہے، تو بس مقصد تو ہو گیا، پھر اسی کی عبادت کرو. کہتے ہیں چونکہ وہ کہیں گے نہیں، وہ خاموش رہیں گے. آپ فرمانا قل اللہ، آپ فرما دیں گے کہ آسمان اور زمین کا بنانے والا اور اس کا رب اللہ تعالیٰ ہے. قل، یہ بھی فرمائیے ان سے، افتخذتم من دون اولیاء، تو کیا تم لوگوں نے اللہ کو چھوڑ کر دوسرے کو اپنا کارساز بنایا ہے کہ ہمارے کام بنائیں گے، یہ بیٹے دے گا، یہ صحت دے گا، یہ نوکری دے گا. اللہ فرمائے لا یملکون لانفسہم نفعا ولا ضرا، وہ لوگ اپنے لیے نفع اور نقصان کا اختیار نہیں رکھتے. وہ لوگ اپنے لیے نفع اور نقصان کا، تو تمہارے نفع اور نقصان کو میں نے کیسے ان کے ہاتھ میں دے دیا ہے؟ تو ان کا نفع نقصان میرے ہاتھ میں ہے، سب انسانوں کا نفع نقصان میرے ہاتھ میں ہے. قل هل يستوي الاعمى والبصير، ان سے پوچھ لیجئے، یہ سوالات کیجئے ان سے، کیا نابینا اندھا اور بینا برابر ہو سکتے ہیں؟ کیسے ہوئیں گے؟ ایک آدمی نابینا ہے بیچارہ تو کچھ بھی نہیں ہے، پریشان ہے نا. دوسرا آدمی آنکھوں والا ہے، خود بھی جا سکتا ہے، پڑھ سکتا ہے، کیا کیا کر سکتا ہے. اس لیے آنکھیں جو ہے بہت بڑی نعمت ہے، بہت بڑی نعمت ہے. تو یہاں اعمیٰ اور بصیر سے کیا مراد ہے؟
یہ سمجھانے کے لیے عام اور بصیر میں ہر شخص سمجھ سکتا ہے کہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے. دوسرا مطلب یہ ہے اللہ کو پہچاننے والا بصیر ہے, اللہ کو پہچاننے والا بصیر ہے. جس نے اللہ کو نہیں پہچانا وہ اعمیٰ ہے. یہ قرآن پاک میں اور بھی جگہ آیت ہے. کیا وَمَنْ كَانَ فِي هَذِهِ أَعْمَى فَهُوَ فِي الْآخِرَةِ أَعْمَى وَأَضَلُّ سَبِيلًا. جو شخص دنیا میں اندھا رہا وہ آخرت میں بھی اندھا ہی ہوگا. سوال اندھے کو کیا بیچارے کو یہ سزا مل رہی ہے کہ یہاں بھی اندھا وہاں بھی اندھا. فرماتے ہیں کہ یہ مراد ہے جس نے دنیا میں اللہ کو نہیں پہچانا. کیا اللہ کو نہیں پہچانا گویا کہ وہ اندھا ہی ہے تو محشر کے میدان میں وہ اندھا اٹھے گا. اور یہ قرآن پاک میں کئی جگہ ہے. وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَى وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا قَالَ كَذَلِكَ أَتَتْكَ آيَاتُنَا فَنَسِيتَهَا وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَى. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جس نے مجھے بلا دیا, جس نے مجھے وَمَنْ أَعْرَضَ منکر ہو گیا, اعراض کیا عن ذکری, اس کو 2 سزا ملیں گے دنیا میں. معیشتاً ضنکا, کیا پریشان, کیا اس کا سینہ پریشان ہوگا. دل روپے پیسے تو بہت ہوں گے لیکن اس کے دل میں اطمینان اور سکون, اس لیے کہ دل کو اطمینان سکون ملتا اللہ کی یاد سے, اس کے تو ہے ہی نہیں وہ. اور محشر کے میدان میں اس کو اندھا اٹھائیں گے تو وہ اللہ سے عرض کرے گا قال رب لما حشرتنی اعمی وقد کنت بصیرا. یا اللہ آپ نے مجھ کو اندھا کیوں اٹھایا, میں تو دنیا میں بینا تھا, آنکھوں والا تھا, میرے آنکھوں میں روشنی تھی. تو جواب آئے گا كَذَلِكَ أَتَتْكَ آيَاتُنَا فَنَسِيتَهَا وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَى. عدلے کا بدلہ ہو گیا. عدلے کا دنیا میں تمہارے پاس میری آیتیں آ چکی تھی جس میں توحید کا بیان تھا, رسالت کا بیان تھا, آخرت کا یہ سارا تھا. کہتے ہیں کہ تم نے اللہ کو بلایا, اللہ کو اور آیتوں کو بلایا, آج اس کا بدلہ یہ ہے, آج آپ کو بلا دیا گیا. اس لیے اس میں فرمایا کہ ان سے پوچھیں عام اور بصیر برابر نہیں ہو سکتے. ام هل تستوی الظلمات والنور, ان سے پوچھیے کیا اندھیرا اور روشنی دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ کیا دن اور رات برابر ہو سکتے ہیں؟ رات میں کچھ بھی نظر نہیں آئے گا اور دن تو دن ہے. فرماتے یہاں مراد یہ ہے ایمان اور کفر برابر نہیں ہو سکتے. ایمان کی روشنی ہے, ایمان کی وہ ایمان والے کے سینے میں ہے, اور جس کے سینے میں ایمان نہیں ہوگا ایمان کی روشنی اس کے سینے میں, یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے. ام جعلوا للہ شرکا, کیا دنیا کے لوگوں نے اللہ تعالیٰ کے لیے شریک متعین کیے ہیں؟ یہ اللہ کا شریک ہے, یہ اللہ کا شریک ہے, یہ بھی اللہ کا شریک ہے, اس کو اللہ نے فلاں ڈپارٹمنٹ دیا ہے, اس کو فلاں ڈپارٹمنٹ دیا ہے, فلاں کام. کیا اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں نے مخلوق کو شریک بنایا ہے؟ خلقو کا خلق ہی, اور جن کو شریک بنایا ہے انہوں نے بھی پیدا کیے چیزوں کو جیسے چیزوں کو پیدا کرا اللہ تعالیٰ. کیا فرماتے ہیں کہ کیا انہوں نے ان لوگوں کو میرا شریک ٹھہرایا ہے کہ انہوں نے بھی کچھ بنایا؟ مثلا اللہ تعالیٰ نے سورج بنایا, چاند دوسرے نے بنا لیا, اور اللہ تعالیٰ نے کروڑوں ستارے بنائے تھے, ادھر ایک دم انہوں نے کہا ہم نے بھی تو ستارے بنائے, ہم نے بھی. اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو پیدا کیا تو کوئی آئے گا جناب ہم نے بھی تو انسانوں کو پیدا کیا, آپ نے 10 لاکھ کیے, ہم نے بھی تو 10,000 کیے. تو اگر ایسا ہوتا کہ مخلوق نے بھی مخلوق کو پیدا کیا اللہ نے بھی, پھر تو اشتباہ ہوتا. کیا ایک آدمی کے بارے میں تو پتہ نہیں آپ کو اللہ نے پیدا کیا یا فلاں نے پیدا کیا. کیا ان سے پوچھو کہ کیا اللہ کے علاوہ کسی نے کسی کو پیدا کیا؟ کسی نے کسی کو کسی نے بھی نہیں. اب آپ کہیں گے جناب جہاز تو انسانوں نے بنایا, کیا اس کو پیدا کرنا تھوڑی کہتے ہیں. اور اگر اللہ تعالیٰ کا میٹیریل استعمال نہیں کرے گا تو جہاز بھی نہیں بنے گا, سوئی بھی نہیں بنے گی, جوتا بھی نہیں بنے گا, کپڑا بھی. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جی کپڑا بناؤ لیکن میرے زمین کی کوئی چیز استعمال مت کرو. کیا میرے زمین کی برتن بناؤ, تو وہ کیا بنائے گا؟ کچھ بھی نہیں بنا سکتا. اس کا مطلب ہے اگر کوئی شخص کوئی چیز بناتا ہے اس کو پیدا کرنا نہیں کہتے ہیں, یہ تو وہ جوڑ ہے. کیا ہے؟ تار کو تار کے ساتھ جوڑ دیا اور وہ کر لیا یہ کر لیا تو چیزیں بناتا ہے انسان, کپڑے بھی بنتا ہے, یہ ساری چیز کو خالق نہیں کہتے ہیں, اس کو پیدا کرنا. اور دوسری بات ہے کہ یہ چیزیں بھی اللہ ہی نے پیدا کی ہے, تب جو کہ انسان ان سے فائدہ اٹھا سکتا ہے. فرماتے ہیں کہ کیا ایسا ہوا کہ لوگوں کو اشتباہ لگ گیا کہ اللہ بھی خالق ہے یہ بھی خالق ہے, اس لیے یہ بھی معبود ہے یہ بھی, اس وجہ سے اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ نے میری بھی عبادت کرے دوسروں کی بھی؟ ایسا تو ہے نہیں. قل اللہ خالق کل شیء, آپ ان کو جواب دے دیجئے
اللہ تبارک تعالیٰ ہر چیز کا خالق ہے، ہر چیز کا خالق ہے۔ کوئی بھی چیز دنیا کی ہو، چاہے چھوٹا سا پتھر ہی کیوں نہ ہو، چھوٹی سی ٹہنی ہی کیوں نہ ہو، چھوٹا سا درخت ہی کیوں نہ ہو، چونٹی کیوں نہ ہو، کہتے ہیں ان تمام چیزوں کا خالق اللہ تعالیٰ ہے، وہ الواحد القہار، کیا؟ اور وہ سب پر غالب ہے، سب پر غالب ہے، ہر مخلوق پر وہ غالب ہے۔